الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے سبھی لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے سبھی لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ماشاءاللہ، بہت خوب. ایک مرتبہ ہم سب درود شریف پڑھیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و محترم حضرات علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز طلباء، مدرسہ مدنی بیت العلوم مہادوی کا یہ 2 روزہ عظیم الشان اجلاس عام کی آخری رات اور پہلی نشست کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس ناکارہ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، یقین جانیے میں اس وقت اس لائق نہیں ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مقدسہ کی پڑھی ہوئی آیات کی روشنی میں چند معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کے نظام اور دستور کے مطابق ساری دنیا اور ساری کائنات بنی ہے، اور تمام بنی آدم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے لوگ سارے کے سارے پروردگار عالم کی حکمت اور اس کی قدرت کے مطابق آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک دستور ہے، قانون ہے کہ انسان کے آنے کی ایک ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام، جس قرآن کو پڑھ کر، جس قرآن کو سینے میں بسا کر ایک طالب علم اپنے آپ کو حافظ قرآن کہلاتا ہے، وہ قرآن کہ جس کے برکت سے آج ساری دنیا سرشار ہے، اس کی رحمت اور اس کی عظمت آج ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے. اس قرآن کریم کی ایک آیت
میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ علامہ ابن دوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، آج ہمارے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر دین کون سا دین پسندیدہ ہے اور ہم اسلام کو پسندیدہ دین کیوں مانتے ہیں؟ عیسائی کہتا ہے کہ میرا دین سچا ہے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے کہ میرا مذہب اچھا ہے، دوسرے قوم کے ماننے والے لوگ کہتے ہیں کہ میرا دین اچھا ہے، دوسرے مذاہب کے ماننے والے کہتے ہیں کہ میرا دین اچھا ہے۔ تو میرے بھائی، میرے بزرگوں، آخر کون سا دھرم، کون سا مذہب قرآن کے روشنی میں، حدیث کی روشنی میں سب سے پسندیدہ اور سب سے اچھا دھرم ہے، اچھا مذہب ہے؟ اس دھرم کو ہم جانیں گے، پہچانیں گے، تاکہ ہمارے لیے اسلام پر اور اس مذہب پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آج تک ہم نے سنا اور ہم نے جانا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، لیکن مسئلہ سوال یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام کیوں ہے؟ اسی کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے پیارا، سب سے اچھا، سب سے بہتر مذہب اور دین اسلام ہے۔ اس لیے اس کے خلاف دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس روئے زمین میں بسنے والا کوئی انسان اگر دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے گا، کسی اور مذہب کو قبول کرے گا، کسی اور دین پر جائے گا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کا اعلان ہے، میں اس کے دین کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ میرے نزدیک اگر کوئی دین اچھا ہے، کوئی دین پسندیدہ ہے، تو وہ دین اسلام ہے۔ آئیے میرے بزرگوں، ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہمارے درمیان اور ہمارے نزدیک اسلام پسندیدہ دین کیوں ہے، ہم اسلام کو پسندیدہ کیوں مانتے ہیں؟ میرے بھائی، میرے بزرگوں، اگر آپ سے اگر کوئی دوسرے مذہب اور دوسرے دھرم کے ماننے والا کوئی آدمی آپ سے کہے میرے نزدیک عیسائی مذہب اچھا ہے، یا یہودی مذہب اچھا ہے، کرسچن اچھا ہے، یا کوئی اور دھرم اچھا ہے، یعنی اگر وہ اپنے آپ کے دھرم کو بہتر اور سچا ثابت کرنے کی کوشش کرے تو آپ ان سے چار بات پوچھ لیجیے۔ چار بات اگر اس کے اندر موجود ہو تو آپ اس دین کو اس دین کو سچا مانیں گے اور اس دین کو قبول کریں گے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے اگر کوئی آدمی کہے کہ میرا عیسائی کہے کہ میرا دین اچھا ہے تو ان سے سوال کرو کہ عیسیٰ کے ماننے والے، اگر تمہارا دین سب سے اچھا ہے، پسندیدہ ہے، تو مجھے بتاؤ تمہارے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان تمام انبیاء میں ان تمام انبیاء علیہ السلام میں سے وہ کون سا نبی ہے جس نے یہ کہا ہو یہ سب
ظاہر سی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ اور پیارے بندے ہیں اور وہ نبی ہیں میرے بھائی، پیدائشی نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبی ہیں۔ اللہ نے ان کی ولادت فرمائی تو اسی وقت سے وہ نبی ہے، اس لیے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب کا نبی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قبیلے کے نبی بنا کر بھیجے گئے، ایک قوم کا، ایک خطہ کا نبی بنا کر ان کو بھیجا گیا، سارے انسانوں کا نبی بنا کر اس کو نہیں بھیجا گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے، سوالات انبیاء علیہ السلام میں سے وہ کون سا نبی ہے جس کا معجزہ آج تک موجود ہے؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام یا دیگر انبیاء علیہ السلام کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ ان کا معجزہ وقتی طور پر تھا، اب ان کا معجزہ موجود نہیں ہے۔ آج اگر کسی کا معجزہ ہے، اگر کسی کا معجزہ باقی ہے، آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، تو وہ پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ قرآن عطا فرمایا، جو قرآن اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ تیسرا سوال، اگر کوئی کہے کہ میرا دین اچھا ہے تو اس سے کہیے کہ سوالات انبیاء علیہ السلام میں سے وہ کون سے نبی ہے جس کی تعلیمات آج تک باقی ہے؟ بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم محدود تھی، حضرت موسیٰ کی تعلیم محدود تھی، اور دیگر انبیاء حضرت نوح علیہ السلام کی ایک مدت تک محدود تھی، سارے انبیاء کی تعلیم محدود تھی۔ اگر کسی کی تعلیم آج تک زندہ ہے، آج تک برقرار ہے، آج تک موجود ہے، تو وہ نبی آخر الزمان تاجدار بدھا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرورِ وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جو کل بھی موجود تھی، آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود ہے انشاءاللہ۔ چوتھا سوال آپ کیجئے کہ اگر کہ سوالات انبیاء علیہ السلام میں سے وہ کون سا نبی ہے جو یہ کہے کہ میں آخری نبی ہوں؟ ظاہر سی بات ہے عیسائی اپنے نبی کے آخری ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، موسیٰ کی قوم اپنے نبی کے آخری ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سارے انبیاء اس دعوے پر اس دعوے میں ناکام ہوں گے۔ اگر اس کا جواب ہوگا تو وہ یہی ہوگا کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آگے بہت بہترین انداز میں حضرت۔ اس لیے میرے بھائی میرے بزرگوں، بات واضح ہو گئی، بات صاف سمجھ میں آ گئی۔ آج اگر ہم اسلام کو تھامے ہوئے ہیں، اگر اسلام کا پرچم اگر لہرا رہے ہیں اور اسلام کا جھنڈا ان مدارس سے اگر لہرایا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہی دین اور یہی اسلام مذہب سچا مذہب ہے۔ اس مذہب کے علاوہ کوئی مذہب اس سے قابل قبول نہیں ہے، نہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، نہ دنیا میں اسے قبول کیا جائے گا۔ آج کا اس مفتن دور میں اگر
بزرگوں، آج کے اس پرفتن دور میں اگر کسی بستی میں، کسی سماج میں، کسی معاشرے میں کوئی نوجوان لڑکا، کوئی نوجوان بیٹا، کوئی نوجوان حافظ، کوئی نوجوان پڑھا لکھا یا ان پڑھ اگر خدا نخواستہ وہ شکیل بن حنیف کا مدعی دعویٰ کرے اور شکیل بن حنیف کا پیروکار ہو اور وہ اس کو نبی مانے، خدا کے واسطے آپ اس کو سمجھائیے، ان کو سیدھا راستہ بتائیے، ان کو دین مستقیم بتائیے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، صحیح مذہب کیا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نزدیک یہی ایک حرم ہے، دین اسلام جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اس دین کے علاوہ کوئی دین اللہ کو قبول نہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ بھائی میں صحیح کر دی ہے، آواز کھینچ نہیں بول، آواز بڑھ کھینچ نہیں بھائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، تمہارا دین دین اسلام ہے۔ اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو۔ کیسے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور آپس میں اختلاف پیدا مت کرو، انتشار پیدا مت کرو۔ اور جہاں کوئی جھوٹا دعویٰ نبوت سامنے نظر آ جائے، کوئی اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی اپنے آپ کو مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، جیسا کہ آج بیتولہ کی سرزمین میں عثمان آباد کا رہنے والا شخص شکیل بن حنیف نام کا ایک شخص ہے جو کسی مدرسے کا پڑھا لکھا نہیں ہے، اسکول سے پڑھا ہوا شخص ہے، انجینئرنگ کی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے اور انہوں نے دلی میں اپنا ڈیرا قائم کیا، اپنی مرکز بنایا، دلی والوں نے اس کو بھگایا تو پھر وہ جا کر حیدرآباد میں اپنا ٹھکانہ بنایا اور آج حیدرآباد سے ہندوستان کے مختلف صوبوں میں اپنے ماننے والوں کو بھیج کر اس کی دعوت پھیلا رہا ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو خریدا جا رہا ہے اور مسلمان کو اس کے اصلی مذہب سے ہٹا کر اس کو گمراہی کی طرف لے جانے کی محنت کی جا رہی ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یاد رکھنا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کا نبی ہے۔ جیسے وہ مسلمانوں کا نبی ہے ویسے ہی کافروں کا بھی نبی ہے، ہندوؤں کا نبی ہے، سارے مذہب کے ماننے والے انسانوں کا، جناتوں کا، شیاطین کا، سب کا نبی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بہت سبجیکٹا۔ اس لیے آج کے اس دور میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہمیں اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت اور کتنی عقیدت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمارا لگاؤ، ہمارا تعلق، ہماری محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، بہت مشہور واقعہ ہے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ساتھ میں ہیں، آپ دونوں سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں
اس کے ہاں مشہور تھا کہ اس راستے میں جو قافلہ گزرتا تھا سب کی وہ مہمان میزبانی کرتی تھی اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی اور سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سامنے میں ام معبد کا گھر ہے، ہم لوگ وہاں جائیں گے، وہاں کچھ نصیب کچھ مل جائے گا کھانے کے لیے اور ہماری بھوک مل جائے گا۔ ماشاءاللہ بیٹھ جائے بھائی، پنڈال میں بیٹھ جائے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے غور سے سنیے کیا عقیدت ہے اور پیارے آقا کی ذات کیسی ہے، کیسی نرالی ذات ہے، ہم کس نبی پر ایمان لائے ہیں، ہمارا نبی کیسا پیارا نبی ہے۔ میرے بھائی میرے بزرگوں، ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر حضرت ام معبد پردہ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے یہ اجنبی کون یہاں آ گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے ام معبد، یہ رسول اللہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ ہے، محمد بن عبداللہ ہے جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ بھوک بہت ستا رہی ہے، اس لیے اگر کوئی چیز ہو تو آپ ہمیں عطا کر دیجئے۔ حضرت ام معبد کے گھر میں اس وقت تک کوئی چیز نہیں تھی کھانے کے لیے۔ ایک بکری تھی جو بہت کمزور تھی، لاغر اور دبلی اور پتلی تھی، اس کے گھر میں دودھ نہیں تھا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت پیش کر دی کہ صدیق اکبر، آج تک میرے گھر میں ایسا فاقہ نہیں ہوا، جب بھی کوئی آدمی اس راستے سے گزرتا تھا میں اس کا میزبانی کرتی تھی، لیکن آج نہ جانے کیا معاملہ ہے، میرے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، اس لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے اجازت مانگی اور پوچھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ام معبد کے گھر میں کچھ نہیں ہے سوائے ایک بکری کی، اور وہ بکری بہت کمزور ہے، دبلی پتلی ہے، کیا حکم ہے آپ کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابوبکر ام معبد سے کہو کہ وہی بکری ہمارے حوالہ کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ام معبد سے یہ درخواست کی کہ آپ وہی پتلی دبلی بکری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیجئے، اس سے وہ دودھ لے لیں۔ ام معبد حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ آخر یہ کیسے ہوگا، ان کے گھر میں تو دودھ ہے ہی نہیں، پھر کیسے ہوگا؟ ابوبکر نے درخواست کی، ام معبد نے قبول کر لیا، اور وہ بکری جو کمزور تھی، بیمار تھی، دبلی پتلی تھی، وہ بکری پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس بکری کے تھن میں پھیرا، جیسے ہی پیارے آقا کا ہاتھ اس بکری کے تھن میں لگا، فوراً اس بکری کے تھن میں دودھ آ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے تھن سے دودھ توڑنے لگے، نکالنے لگے، ایک پیالہ بھرا، دو پیالہ بھرا، تین پیالہ بھرا، بہت سارا دودھ جمع ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر صدیق، آپ ام معبد سے کہیے کوئی اور برتن لا کر دے تاکہ وہ بھی پی لے، ان کا شوہر بھی پی لے گا۔ ماشاءاللہ، بہت سبحان اللہ۔ حضرت ام معبد یہ معجزہ دیکھ کر پریشان ہو گئی، اب ان کے کچھ نہیں ملے والا کہ آخر ہوا کیسے؟ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کی، اور گفتگو کرتے ہوئے ام معبد نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جب یہ کام اس انسان یہ انسان جو ہمارے جیسا انسان ہے، ہمارے جیسے ماں باپ ان کے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں اتنا اثر ہے، یقین یہ آدمی سچا ہے اور پکا آدمی ہے، اچھا انسان ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لایا اور اس نے کلمہ پڑھا،
میں جا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنا تھا، ماں باپ کی زندگی میں تبدیلی آ گئی اور ماں باپ اب خوشگوار زندگی گزارنے لگی۔ شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی کر آپ حسین ہو گئے، ابو بکر کی بطن میں پیٹ بھر گیا۔ اس کے بعد آپ دونوں راستہ طے کرنا شروع کیے۔ شام کو ماں باپ کا شوق گھر میں آتا ہے اور ماں باپ اپنا سارا کہانی سارا واقعہ پیش کرتی ہے کہ اے میرے شوہر، میرے خالد، آج آپ نے دیکھا، یہ دیکھیے دور کا ڈھیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے مکہ سے، اور آپ کے ہاتھ میں ایسی تاثیر اللہ نے دی کہ اس بکری کے تھن سے دودھ پیدا ہوا۔ میرے دوست میرے بزرگوں، شوہر کا سننا تھا کہ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت دوڑ گئی اور وہ پیچھے کرتے ہوئے ماں باپ اور ماں باپ کا شوہر دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے کرتے ہوئے چلے، یہاں تک کہ وہ لوگ مدینہ پہنچے اور مدینہ میں پہنچ کر ماں باپ کا شوہر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور آپ نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوستو بزرگوں، پیارے آقا کی بات وہ ذات تھی جس نے ایک مرتبہ دیکھ لیا، اس نے کلمہ پڑھا، جس نے ایک مرتبہ ان کی بات سن لیا، اس نے کلمہ پڑھا۔ نتیجہ یہ ہوا دھیرے دھیرے اسلام پھیلتا چلا گیا اور مسلمان ہوتے چلے گئے، اسلام میں لوگ داخل ہوتے چلے گئے، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی تیار ہو گئی۔ یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن ہمارے سامنے ہے، نبی